تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کریں اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں۔ کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں۔ کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ 486 عورتوں کے لیے 1 لیٹرین ہے۔ اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی میرے بھائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی میں شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے۔ جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان، ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکیں، ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے۔ وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں۔ ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ۔ یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ جب روزہ شروع ہو، رمضان شروع ہو، تو اپنے ان غریب بھائیوں کے، ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں بھی ہم سوچا کریں۔ اور اسی لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول جب سخاوت کرتے تھے، جب اللہ کی راہ میں دان دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، تو تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے اندر۔ تو آنے والے رمضان میں ہم صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کریں۔ رمضان ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی تھی، ابھی تک آپ کے منہ میں بھوک و پیاس کے اثر آتے ہیں۔ ظہر کا وضو کرنے کے لیے آپ نے نل کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے حلق کے اندر جا رہا ہے، آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے۔ اس پانی کے 2-4 قطرے آپ اگر اپنی حلق کے اندر اتار لیں، کون دیکھنے جاتا ہے، کون ریکارڈ کرنے جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ کون سی طاقت ہے سخت پیاس کے باوجود اور گرمی کے موسم کے باوجود اس پانی کو جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے، اس کو حلق کے نیچے اتارنے سے کون سی طاقت روک رہی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے، اسی طاقت کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ روزہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا، اللہ کا تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو سگریٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، شراب کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گٹکھا کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، کھینی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، گالی گلوچ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جس اللہ کے حکم پر ہم 1 مہینہ حلال چھوڑ سکتے ہیں، حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی۔